امام جعفر صادق علیہ السلام نے صدقہ دینے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ جانیں صدقہ دینے کا صحیح طریقہ اور بیماریوں اور مشکلات سے نجات پائیں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ ہماری اس کوشش کو سپورٹ ضرور کریں۔ قرآن و حدیث میں صدقہ کرنے کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے، رزق وسیع کرتا ہے، آفات اور بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس سے عزت، دولت، شہرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو صدقہ دینے سے یہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آج میں بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے صدقے کے 3 طریقے آپ کو بتاؤں گا جو مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ صدقے آپ ہر طرح کی بیماری، مشکلات اور پریشانی کے خاتمے کے لیے دے سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے تو ذرا مشکل، لیکن معجزے کرنے والا صدقہ ہے۔ اگر مردے زندہ ہو سکتے تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ مردے زندہ کرنے والا صدقہ ہے۔ ایک دمبا یا بکرا بیمار پر یا مشکلات میں گھرے انسان پر قربان کرنے کی نیت سے خریدیں اور اس جانور کے منہ پر دعائے عقیقہ پڑھیں جو آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اگر نہ ملے تو آپ اپنی زبان میں اس طرح دعا کریں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جانور میں تیرے فضل و کرم سے ہی خرید پایا ہوں، میں اسے فلاں بن فلاں کا فدیہ قرار دیتا ہوں، اس کے گوشت اور خون کا فدیہ قرار دیتا ہوں۔ میرے اللہ اس کو اسی طرح فدیہ قرار دے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا فدیہ دیا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس شخص کی بیماری اور مشکل ختم فرما۔ اس کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ جانور چھت کے نیچے ذبح کر دیں۔ نیچے ایک گڑھا کھود رکھا ہو جس میں اس کا خون گرے۔ یہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پاؤں نہ پڑے۔ اس کی کھال ایک ہی ٹکڑے کی صورت میں اترنی چاہیے۔ آنتیں وغیرہ زمین میں دبا دیں اور گوشت کے 57 شاپر بنائیں۔ 57 شاپر بنانے ہیں آپ نے، اور اس کھال کے اندر رکھیں اور 57 فقراء کو ایک ایک کر کے اس کھال میں سے نکال کر دیں، اور پھر کھال اور سری پائے بھی فقراء کو دے دیں۔ یہ ڈاکٹروں کو حیرت میں ڈالنے والا صدقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بکرا لے لیں، اور اگر بکرے کی استطاعت نہیں تو دیسی مرغ لے لیں۔ صدقہ دینے والا اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے کہ یا ارحم الراحمین، میری یہ بیماری یا میری یہ مشکل ختم فرما۔ میں اس چیز کے لیے یا اس مشکل اور بیماری کی وجہ سے تیری پاک بارگاہ میں صدقہ پیش کر رہا ہوں، میرا یہ صدقہ قبول فرما اور مجھے اس بیماری یا تکلیف سے نجات عطا فرما۔ اور اس کے بعد اس مریض یا اس مشکل میں گھرے ہوئے انسان کی کوئی پرانی قمیض نیچے بچھائیں اور قبلہ رو اس جانور کو اس قمیض کے اوپر ذبح کر دیں۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بال اور پر وغیرہ یا کھال وغیرہ نہیں اتارنی۔ اس ثابت جانور کے 60 ٹکڑے کر لینے آپ نے۔ 60 ٹکڑے کرنے کے بعد اسی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دریا یا کسی ایسے پانی میں پھینک دیں جس میں آبی جانور موجود ہو۔ تیسرے صدقہ کا طریقہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ داؤد ضربی کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ مدینہ میں بیمار ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو خبر پہنچی تو انہوں نے مجھے لکھا کہ 3 کلو گندم خرید لے، پشت کے بل لیٹ جاؤ اور گندم اپنے سینہ پر ڈال لو، پھر اٹھ کر اس گندم کے 4 حصے کر لو اور 4 فقیروں کو دے دو۔ صدقہ دینے کے بعد درود و صلوات اور عاجزی سے اپنی صحت یابی کی دعا کرو۔ داؤد کہتا ہے کہ میں نے امام کے فرمان کے مطابق یہ عمل کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں جیل سے رہا ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔